الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم وَأَهْلِكُمْ نَارٌ وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ آمَنْتُ بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ مَوْلَانَا الْعَظِيمُ وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وبارک وسلم تسلیما صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک چھوٹی سی آیات مقدسہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا، جس میں اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ ومن والہ و تم برانہ نے ارشاد فرمایا، ایمان والوں کو مخاطب کیا، کہا کہ اے ایمان والوں، تم اپنے آپ کو اور اپنی اہل کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، اور اس کے اوپر ایسے فرشتے مقرر کیے گئے ہیں کہ جو سخت مزاج والے ہیں، غصے والے ہیں یا مضبوط ہیں، اور وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، ما امرہم جو ان کو حکم کیا جاتا ہے، وَيَفْعَلُونَ اور وہ کام کرتے ہیں، ما یؤمرون جو ان کو حکم کیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کام ان کو کہتا ہے وہی کرتے ہیں، وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ تو یہ آیات مقدسہ سورۃ تحریم کی ہے، جو 7 یا 8 ہجری کو مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی، اور اس صورت میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی گھر والیوں کو کہا گیا کہ آپ اپنے جذبات کو، اپنے خیالات کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رضا پہ قربان کر دو، یعنی آپ کوئی ایسا کام نہ کریں یا آپ کا جو جذبہ ہے چاہے وہ محبت کا ہی کیوں نہ ہو، آپ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سب کچھ تابع کر دینا ہے۔ جس میں حضور راضی ہیں وہ کام آپ نے کرنا ہے، آپ نے کوئی ایسا کام نہیں کرنا کہ جس سے حضور کو تکلیف پہنچے یا جو کام حضور کو برا محسوس ہو۔ اپنے سب کچھ حضور کی ذات پہ قربان کر دینا ہے، جو حضور کو اچھا لگے وہی کرنا ہے۔ اس کے بعد دوسری طرف اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا کہ ایک گھر کی جو گاڑی ہے اس کے 2 پہیے ہوتے ہیں، ایک عورت اور دوسرا مرد، ان دونوں کو آپس میں چاہیے اتحاد اور اتفاق سے رہیں، ایک دوسرے کے جذبات کو، احساسات کو ملحوظ خاطر رکھیں، ایک دوسرے کے جذبات کو، احساسات کو سمجھیں، اور خاص کر عورت کو حکم کیا گیا کہ وہ جو ہے اختیار کا دامن جو ہے وہ کبھی ہاتھ سے نہ چھوڑے، خاوند کا، شوہر کا جو اس کے پاس راز ہے ان کو راز ہی رکھے، لوگوں کو نہ بتاتی پھرے۔ پھر کیا ہوتا ہے، پھر خاندانوں کے اندر لڑائی جھگڑے پیدا ہو جاتے ہیں کہ چھوٹی سی معمولی سی غلطی کی وجہ سے اس کا گھر خراب ہو جاتا ہے، اس لیے اس کو چاہیے کہ وہ شوہر کے رازوں کو راز ہی رکھے۔ اب جو میں نے آیت کریمہ تلاوت کی، اس میں اب حضور کے غلاموں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ ہے ایمان والو، تم اپنے آپ کو، اپنی اہل کو، یعنی اپنے بچوں کو، بیوی کو ہو جو تمہارے متحد ہیں، وہ غلام ہوں کوئی بھی ہو، ان کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، وہ آگ کہ جس کا ایندھن جو ہے انسان اور پتھر ہے، اور اس کے اوپر ایسے فرشتے مقرر کیے گئے ہیں کہ جو سخت غصے والے ہیں، طاقتور فرشتے ہیں، اور وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، اللہ جو ان کو کہتا ہے وہی کرتے ہیں۔ تو جب یہ آیت مقدسہ نازل ہوئی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھتے ہیں
کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس بات کی تو سمجھ آ جاتی ہے کہ اپنے آپ کو، یہ بات تو سمجھ میں آگے کہ ہم اپنے آپ کو کس طرح آگ سے بچا سکتے ہیں، لیکن یہ مفہوم سمجھ میں نہیں آیا کہ ہم اپنی اہل و عیال کو کیسے آگ سے بچا سکتے ہیں۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اس طرح بچا سکتے ہو۔ آقا علیہ السلام نے کہا فَقَالَ تَنْهَوْنَهُمْ مَمَّا نَهَاكُمُ اللَّهُ وَتَعْمُرُونَهُم بِمَا أَمَرَ اللَّهُ، کہ جس کام سے اللہ نے تمہیں روکا ہے تم اپنی اہل و عیال کو بھی اس کام سے روکو، اور جس کام کا تمہیں اللہ نے بجا لانے کا حکم دیا ہے اپنی اہل و عیال کو بھی کہو کہ وہ کام بجا لائے۔ یہ نہیں، یہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ نے تمہیں کہا کہ یہ کام نہیں کرنا، تم اپنی اہل و عیال کو بتاؤ کہ یہ کام نہیں کرنا۔ جس کام کا اللہ نے حکم دیا ہے کہ یہ کام کرو، اپنی اہل و عیال کو بھی اس کی تعلیم دو کہ وہ یہ کام کریں۔ وہ علامہ قرطبی نے حضور آقا علیہ السلام کا قول نقل کیا ہے، وہ کہتے ہیں حضور آقا علیہ السلام نے کہا وَعَلَيْنَا تَعْلِيمُ أَوْلَادِنَا وَأَهْلِنَا الدِّينَ وَالْخَيْرَ وَمَا لَا يُسْتَغْنَ عَنْهُ مِنَ الْعَدَلِ، یعنی حضور آقا علیہ السلام نے کہا کہ ہم پہ یہ چیز فرض ہے کہ ہم اپنی اولاد کو، اپنی اہل کو دین کی تعلیم دیں، ان کو دین کی جو ہے بہترین باتیں بتائیں، اچھی اچھی باتیں بتائیں، ان کو ادب سکھائیں، ان کو کوئی ہنر سکھائیں جس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ تو حضور آقا علیہ السلام نے خود بھی عمل کیا اور ہمیں بھی تلقین کی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، آقا علیہ السلام مسجد نبی میں ہیں، خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، صحابہ اکرام کا جمع غفیر ہے، آقا علیہ السلام خطبہ دے رہے ہیں، تمام صحابہ اکرام آقا علیہ السلام کا خطبہ سن رہے ہیں۔ اتنی دیر میں نواسہ رسول اور فاطمہ الزہرا کے لخت جگر اور علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے صاحبزادے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بھاگتے ہوئے مسجد کی طرف تشریف لے جاتے ہیں۔ وہ جب مسجد میں آتے ہیں، مسجد کے ایک کونے میں صدقے اور زکوٰۃ کی کھجوروں کا ڈھیر لگا ہوا ہے۔ امام حسین آتے ہیں، آ کر وہ صدقے کے کھجوروں میں سے کھجور کو اٹھا کر اپنے منہ میں ڈال دیتے ہیں۔ آقا علیہ السلام خطبہ دے رہے ہیں۔ جب آقا علیہ السلام نے ان کی طرف دیکھا، آقا علیہ السلام نے خطبے کو چھوڑ دیا، منبر سے نیچے اترے اور بھاگ کر کے جا کر ہمارے حضرت امام حسین علیہ السلام کے سلام اس کی منہ سے وہ کھجور نکال اس کو دور پھینک کر کہا امام حسین کیا آپ کو پتہ نہیں ہے یہ صدقے اور زکوٰۃ کی کھجوریں ہیں، صدقے اور زکوٰۃ کا جو مال ہے وہ میری آل کے اوپر کھانا حرام ہے۔ تو صدقے جائیں ایسے نبی کے اوپر جس نے سب لاڈ پیار محبتیں شفقتیں سب کچھ ایک طرف رکھ دی اور مگر تربیت میں کوئی کسر نہ آنے دی۔ تو ہم بھی حضور کے امتی ہیں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم آقا علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقوں کو اپنائیں، ہم بھی اپنی اولاد کی تربیت ایسی کریں۔ تو والد پر اس کی اولاد کا کیا حق ہے؟ حضور آقا علیہ السلام نے فرمایا حق الوالد علی الوالد ان یحسن اسمہ ویعلمہ الکتاب ویزوجہ اذا بلغ۔ حضور نے کہا کہ والدین پر اس کی اولاد کا حق یہ ہے کہ جب اس کے ہاں اولاد پیدا ہو اس کا عمدہ نام، اچھا نام اس کا رکھے، اور جب وہ بڑا ہو اس کو دین کی تعلیم دے، اور پھر جب وہ بالغ ہو جائے اس کا نکاح کروائے، شادی کروائے اس کی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ بچپن ہی کے اندر بچوں کی اچھی تعلیم اور تربیت کا بندوبست کرنا چاہیے، بچوں کو بچپن ہی سے ان کی اچھی تربیت کرنی چاہیے۔ جو کام، جو تربیت، جو کچھ بچوں کو بچپن میں سکھایا جاتا ہے وہ میں کہتا ہوں وہ کافی عرصے تک وہ اس پہ عمل بھی کرتے ہیں، وہ ان کے ذہن میں بھی وہ بات بیٹھی رہتی ہے۔ اس لیے بچپن ہی سے بچوں کا جو ہے اچھی تربیت کریں، ان کو اچھی تعلیم دیں، ان کو حافظ بنائیں، عالم بنائیں۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، فار ایگزامپل کرتے ہیں، ایک چھوٹی سی مثال ہے۔ آج کے پرفتن دور کے اندر ہر جو مائیں ہیں وہ اپنی 5-6 سالہ بچیوں کو لے کے بیوٹی پارلر لے جاتی ہیں، وہاں پر ان کو ڈیزائنوں والی مہندی لگواتی ہیں، رنگین کریمیں، خوشبودار پاؤڈر، اور جو بال ہیں ان کو پرکشش طریقے سے بناتی ہیں۔ پھر ان کو جو ہے بچوں والا جو ہے لڑکوں والا ان کو پینٹ شرٹیں بناتی ہیں، یا وہ ڈراموں والا یا فلموں والا ان کو لباس بناتی ہیں۔ تو پھر اس کے نقصانات کیا ہوتے ہیں؟ پھر وہ 5-6 سالہ بچوں کے ساتھ زیادتی رونما ہوتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں آج کی عورتوں نے، آج کی ماؤں نے
خود فتنوں کو بڑھا دیا ہے، کیونکہ جب وہ خود بیوٹی پارلر جاتی ہیں، اپنی 5-5 6 سالہ بچوں کو بیوٹی پارلر سے تیار کروا کے لے آتی ہیں، جب وہ خود تیار کروانے کے لیے بچیاں ضد کرتی ہیں، پھر کیا ہوتا ہے، پھر درندگی کے واقعات جو ہے وہ رونما ہوتے ہیں۔ تو والدین کو چاہیے کہ وہ بچپن ہی سے بچوں کی ایسی تربیت کریں، بچوں کو دوسروں کے سامنے کپڑے نہ بدلوائیں، بچوں کو دوسروں کے سامنے دوائی نہ لگائیں، تاکہ بچوں کو یہ بچپن ہی سے پتہ لگے کہ کون کون سا حصہ جسم کا ہے جس کو دوسروں کے سامنے چھپانا ہے، کون کون سا حصہ ہے جس کو دوسروں کے سامنے نہیں لے کر جانا، دوسروں کے سامنے ننگا نہیں کرنا۔ تو آج کل جو عورتیں ہیں، میں تو کہتا ہوں ماؤں کو چاہیے آج کے دور میں، اگر وہ اتنا نہیں کر سکتی، حجابات یعنی پردہ نہیں کروا سکتی، کم سے کم جو ہے وہ شلوار قمیض پہنائے، ان کے بالوں کو بالکل ڈھانپیں۔ اور میں نے ایک کتاب میں پڑھا تھا کہ جس عورت کا غیر محرم مرد جو ہوتا ہے ایک بال دیکھ لیتا ہے، ایک بال، اس عورت کو جہنم میں اسی ایک بال سے لٹکایا جائے گا، نہ وہ بال ٹوٹے گا نہ اس کی جان ٹوٹے گی۔ اور سمجھو کہ جس عورت کا پورا سر ہی غیر محرم مردوں نے دیکھا اس کا کیا ہوگا۔ اور یہ نہیں کہ یہ دنیا کی جو تکلیف ہوتی ہے، ایک بال کو کھینچو سے تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے، ایسا نہیں ہے، 70,000 گنا اس سے بھی زیادہ اس کو تکلیف ہوگی جہنم میں۔ تو اب سوچو، جو عورتیں جن کی بچیاں یہ بال کھول کر گلی گلی محلوں محلوں میں بازاروں میں پھرتی ہیں، وہ کس کو دکھاتی ہیں یہ چیزیں، یہ حسن کس کو دکھاتی ہیں وہ؟ تو یہ جو بچیاں بچے ہوتے ہیں یہ غیر مکلف ہوتے ہیں، والدین ان کے مکلف ہوتے ہیں، اور دین قیامت کون سے پوچھ گچھ ہوگی، وہ ان کا عذاب ہی والدین کو ہوگا، ان کو تو ہونا ہی ہونا ہے، لیکن والدین کو بھی عذاب ہوگا کہ انہوں نے ان کی تربیت کیسے کی تھی۔ اور آج کل کے دور میں ہر جو باپ ہے، والدین ہیں، وہ یہ شکوہ کرتے ہیں جی ہماری اولاد نافرمان ہو گئی ہے، ہماری اولاد نے ہم کو گھر سے باہر نکال دیا ہے۔ تو کیوں؟ انہوں نے تربیت ہی ایسی کی ہے۔ اور ہم کیا کہتے ہیں، ہم بڑے بس کہتے ہیں ہم سے بڑے جو ہیں اپنے والدین کے فرمان بردار ہیں، ہم بڑے عقل دنا ہیں، ہم ان کو بزرگوں کو کیا کہتے ہیں جن کو گھر سے نکالا گیا ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں واقعی آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، آپ کے بچوں میں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ارے عقل کے اندر تم بتاؤ صحیح ہوا ہے تمہارے ساتھ، تم نے جو گھر سے نکالے گئے ہو صحیح کیا ہے انہوں نے، کیونکہ تم نے تربیت ہی ان کی ایسی کی تھی۔ اگر دین بچپن ہی سے تم نے ان کو شریعت کا پابند بنایا ہوتا، حافظ بنایا ہوتا، عالم بنایا ہوتا، اور جو ہے پوری شریعت کے ان کو لبادہ اڑایا ہوتا، آج وہ تمہیں گھر سے نہ نکالتے بلکہ تمہیں وہ گھر میں رہتے تمہاری خدمت کرتے۔ اس لیے تم نے ان کی دین سے دوری کی، صرف ان کے ذہن میں ایک ہی بات ڈالی کہ وہ تم نے ڈاکٹر بننا ہے، تم نے اچھی ڈگری لینی ہے، اچھے مقام پہ جانا ہے، اچھی بیوی کرنی ہے، پیسہ ہی کمانا ہے۔ تو پھر جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں وہ یہی کام کرتے ہیں، پھر والدین کو ان کو پتہ نہیں ہوتا والدین کا کیا مقام ہے۔ اس لیے ان والدینوں کے ساتھ ٹھیک ہوتا ہے، مگر جو والدین اپنی اولاد کی تربیت صحیح کرتے ہیں، آج تک میری جتنی زندگی ہے میں نے یہ کبھی نہیں سنا کہ کسی حافظ نے، کسی عالم نے اپنے والدین کی نافرمانی کی ہے، اپنے والدین کو گھر سے نکال دیا، آج تک میں نے نہیں سنا، کیونکہ ان کو پتہ ہے، انہوں نے قرآن پڑھا ہے، انہوں نے حدیثیں پڑھی ہیں، تفسیر پڑھی ہے، ان کو پتہ ہے، انہوں نے شریعت پڑھی ہوئی ہے کہ والدین کا کیا مقام ہے۔ تو اس لیے ہم سب کو چاہیے، میں کہتا ہوں جو ایک والدہ اگر وہ اپنی بچی کی، ایک والدہ ہونے لے، وہ اگر اپنی بچی کی اچھی تربیت کرتی ہے، اس کو حیادار بناتی ہے، وہ بچی کسی کی حیادار بیٹی بنتی ہے، وہ کسی کی حیادار بہن بنتی ہے، کسی کی حیادار جو ہے بیوی بنتی ہے، پھر وہ کسی کی حیادار ماں بنتی ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے، ایک بیٹی کی تربیت کی اور اس کی آگے 7 نسلیں جو ہے صحیح ہو جاتی ہیں، اس کی 7 نسلیں جو ہے شریعت کے پابند ہو جاتی ہیں، شریعت کے مطابق چلتی ہیں۔ اس لیے اس والدین کو جس ماں نے اس کی یہ تربیت کی ہے وہ تو جنت میں ہے، کیونکہ اس نے اپنی بیٹی کو اچھی تربیت کی، پردے دار حیادار بنایا۔ اور آج کل لوگ تو بڑے شوق سے کہتے ہیں کہ جی حضور نے کہا کہ جس نے اپنی 2 بچوں کی پرورش کی وہ دین کو قیامت کو میرے ساتھ ایسے ہوگا۔ حضور نے ہر کسی کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ تم اپنی بیٹیوں کی پرورش کرو، ان کو نہ دین کا پتہ ہو نہ دین کی سمجھ بوجھ ہو، اچھے ان کو کپڑے دو، اچھا ان کو کھانا دو، اچھی ان کو ڈگری لے کے دے دو، وہ بے حیائی پلائیں اور لوگوں کو جو ہے بے حیائی پلاتی پھریں، بازاروں میں ننگا پھریں۔ وہ پھر وہ کون سی بیٹیاں ہیں، کون سی آپ نے ان کی تربیت کی ہے؟ حضور نے یہ نہیں کہا کہ ایسی بیٹیاں ہیں یا ایسی والدین جو ہیں میرے ساتھ جنت میں ہوں گے۔ وہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جنہوں نے اپنی بیٹیوں کو دین کی تعلیم دی، حیادار بنایا، ان بیٹیوں کے والدین کو کہا کہ وہ قیامت کو میرے ساتھ ایسے ہوں گے۔ ان والدین کو نہیں کہا
جو اپنی بیٹیوں کو موسیقی میں یا ماڈرن بنا کر جو ہے وہ ننگی ہو کر ادھر ادھر پورے گلی محلوں میں بازاروں میں پھرتی ہیں، یہ ایسی عورتیں نہیں ہیں، وہ عورتیں دیندار عورتیں ہیں جن کے بارے میں حضور نے فرمایا۔ تو دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کی جو ہے صحیح معنوں میں سمجھ بوجھ عطا کرے، وہ اللہ تعالی ہم پہ اپنی رحمت کا خاص و کرم فضل فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔